السلام علیکم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج میری جو اس ریکارڈنگ کا مقصد ہے، میرا جو موضوع گفتگو ہے، وہ اس ہستی کو پہچاننا ہے جو اس پورے کرۂ ارض میں موجود انسانوں کے باپ ہیں، جن سے ہم سب بلانگ کرتے ہیں. اور اپنے بلانگنگز کو پہچاننا میرے خیال سے ہر انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. قرآن مجید میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اور تمام ہمارے اصحاب محترم اور تمام انبیاء کرام اس بات پر بار بار ہمیں یہ ہدایت کرتے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے سے پہلے آنے والوں کو پہچانو، انبیاء کرام کو پہچانو، ان کی زندگیوں سے کچھ سیکھو. اسی وجہ سے آج میری اس ریکارڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری کو سنیں، ان کو پہچانیں، ان کو جانیں، اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے، وہ کیسے اس دنیا میں آئے اور کیا سلسلہ رہا ان کی زندگی میں، کیا کیا واقعات ہوئے. میں اس کو کنسائز کر کے شارٹلی آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہوں تاکہ ہماری جنریشن کو یہ آگاہی ملے کہ ٹو whom we belong. اور why it is important to know to whom we belong. اگر ہم اپنی پوری لائف کو بھول جائیں، فار ایگزامپل سپوز کہ اللہ نہ کرے ہم اپنی پوری لائف کو بھول جائیں اور اپنے صرف لاسٹ 24 آورس کو ذہن میں رکھیں، تو ہم لوگ اپنی ذات کو پہچان ہی نہیں سکیں گے. ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کہاں رہتے ہیں، کن سے ملتے ہیں، کون ہمارے رشتہ دار ہیں، کن سے ہم بلانگ کرتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم سب کچھ بھول جائیں گے، ہمیں کچھ اندازہ نہیں رہے گا. اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم بلانگ کن سے کرتے ہیں، ہماری جینیٹکس میں جو ساری چیزیں آئی ہیں کن سے آئی ہیں، اور کیا ہماری جو زندگی ہے، ہماری حیات کا مقصد کیا ہے. آدم علیہ السلام جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اس پورے کرۂ ارض پر پیدا ہونے والے پہلے انسان تھے اور پہلے نبی تھے. ان کو یہ شرف بخشا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا. تمام کرۂ ارض کی مختلف جگہوں سے مٹی اٹھائی گئی اور ان سے ان کو بنایا گیا. وہ مٹی مختلف رنگوں کی، مختلف طریقوں کی، یعنی کہ کہیں پہ سخت، کہیں پہ نرم، کہیں پہ کالی، کہیں پہ گندمی، کہیں پہ سفید. اور شاید اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد جو آج تک کرۂ ارض پر موجود ہیں، انسان ہیں، تمام بنی نوع انسان، وہ مختلف رنگوں کے ہیں. کوئی سخت مزاج ہے، کوئی سخت طبیعت کا ہے، کوئی نرم خو ہے. ہر انسان کی ڈیفرنٹ کوالٹیز ہیں، اور یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ ان کو بنانے کے لیے جو مٹی اکٹھی کی گئی وہ ڈیفرنٹ طرح کی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد میں بھی آگے یہ سلسلہ چلا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تو ان میں پھر روح پھونکی، اور روح ان کے سر کی طرف سے پھونکی گئی. جیسے ہی روح ان میں پھونکی گئی، انہوں نے فوراً الحمدللہ کہا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. جیسے ہی اس پاک ہستی کا وجود آئے بنا، ان میں روح پھونک دی گئی، تو انہوں نے بھی پہلا لفظ الحمدللہ کہا. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد، ان کو کہا کہ فرشتوں کو سلام کرو. حضرت آدم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو سلام کہا، السلام علیکم کہا، یعنی کہ تم پر سلامتی ہو. تو تمام فرشتوں نے ان کو وعلیکم السلام کہا، یعنی کہ آپ پر بھی رحمتوں کا نزول ہو. اور یہی بات جب اسلام بعد میں بنا، اسلام وجود میں آیا، تب اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر لازم قرار دیا کہ جب بھی مسلمان ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں. اور اس بات کا آغاز اسی ایک واقعے سے ہوا تھا. پھر گریجولی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے ملایا اور انہیں کہا، فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ دنیا میں موجود مختلف چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کہا کہ اے رب پاک، آپ نے جو ہمیں علم عطا کیا ہے ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے. آپ نے جتنا عطا کر دیا ہم اس میں ہی راضی ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں موجود، کرۂ ارض میں موجود ہر چھوٹی بڑی شے، ہر چیز کا علم عطا کیا، انہیں ہر چیز سے آگاہ کیا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم ان فرشتوں کو بتاؤ جو تمہیں ان فلانی چیزوں کے بارے میں علم ہے، تم ان کو اس بارے میں بتاؤ. اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا علم ان کو بتایا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ مجھے دنیا اور زمین پر، دنیا اور آسمان کے درمیان موجود ہر چیز کا علم ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور بھی مختلف دنیا کے حوالے سے چیزوں کو لے کر وہ ان سے ڈسکشنز کی، ان کو انفارمیشنز دیں. اور پھر تمام فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تمام فرشتے
حاضر ہو گئے، سب نے فرشتوں نے سجدہ بھی کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ مگر یہاں پر ایک مسکنسیپشن ہے جو ہم لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کی جماعت میں سے تھا، نہیں، ابلیس جنات کی جماعت میں سے تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیے ہیں، جبکہ جنات ایک شعلہ مارتی ہوئی آگ سے بنائے گئے ہیں۔ فرشتوں کی صفت ہے کہ انہوں نے اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، جبکہ جنات اللہ کے کچھ احکام مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ اور وہی ہوا کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ تکبر میں آ گیا، وہ ان کو حقیر جاننے لگا کہ میں ایک آگ سے بنا ہوا، نار سے بنا ہوا انسان، ایک جن ہوں، اور حضرت آدم علیہ السلام ایک مٹی سے بنے ہوئے ایک حقیر سے انسان ہیں۔ اس میں تکبر آ گیا، اور تکبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابلیس کو فوری طور پہ کہہ دیا کہ تم مردود ہو اور تم جنت سے نکل جاؤ۔ مگر اس دورانیے میں ہی اس نے اللہ سے اپنی تا قیامت تک کی زندگی اللہ سے مانگی کہ مجھے تا قیامت زندگی عطا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عطا کر دی۔ اور جیسے ہی اس کو اس چیز کا یقین ہو گیا، اس کو گارنٹی مل گئی کہ آئی ایم گوئنگ ٹو لیو فار ہول لائف، تو میں اب تمام انسانوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اس نے اللہ کو اس وقت ایک چیلنج کے طور پر کہا کہ میں جب تک ہوں میں تمام انسانوں کو، آدم کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا۔ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد بنی، سارا کچھ بڑا، وہ ایک لانگ سٹوری تھی۔ مگر اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں داخل کروایا، جنت میں ان کو سکون کی زندگی عطا کی، اور ان کی دائیں پسلی سے ایک خاتون کو پیدا کیا جس کا نام حوا رکھا گیا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے پھر بتایا کہ یہ ایک جیتے جاگتے انسان، ایک جیتی جاگتی روح سے پیدا کی گئی عورت ہے، اس لیے اس کا نام حوا رکھا گیا ہے۔ اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام خوشحال زندگی جنت میں بسر کر رہے تھے، جنت میں دی گئیں آسائشوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ اسی دوران ابلیس نے ان کو بھڑکانے کی بھرپور کوشش کی۔ جنت میں موجود ایک درخت تھا جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا کو کوئی بھی پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی، ان کو بار بار کہا کہ یہ ایک درخت ہے جس کا پھل تم کھا لو گے تو ساری زندگی کے لیے امر ہو جاؤ گے، بادشاہی ملے گی، بے شمار قیمتی چیزیں ملیں گی، اس طرح کی کچھ باتیں کر کے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ٹریپ کر لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا نے اس درخت کا پھل توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، جنت کے کپڑے ان دونوں کے اجسام سے، ان کے جسم سے اتر گئے، اور وہ لوگ بے لباس ہو گئے۔ پھر انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز پر بہت خفگی کا اظہار کیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت اس حوالے سے معذرت کی، معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، مگر ان کو حکم دے دیا کہ اب تم دونوں جنت سے نکل کر دنیا میں اتر جاؤ، اور ان دونوں کو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتار دیا۔ دنیا میں اتار کر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بسر کرنے کے کچھ طریقے سکھائے، ان کو کھانا کھانا سکھایا، ان کو کھیتی باڑی سکھائی، ان کو زندگی کے اور روزمرہ کی ضروریات کی چیزوں کے بارے میں بتایا، دنیا میں موجود چیزوں کی اشیاء کے نام بتائے، اور کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے وہ مکمل طریقہ کار بتایا۔ انہوں نے جو پہلی اناج کھائی، پہلا کھانا کھایا، ان کو سکھایا گیا کہ پہلے بیج بونا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، سارا وہ جو ایک کسان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ پراپر طریقہ کرنا ہے، اس کے بعد کھانے کو گندم ملنی ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے کھانا کھایا اور اپنی افزائش نسل کی طرف بڑھے۔ ان کو ہر دفعہ جوڑے میں اولاد ہوتی تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی، اور حضرت آدم علیہ السلام غالباً 1000 سال تک حیات رہے، اور اپنی ہی زندگی میں ان کی اولاد 40 لاکھ تک بڑھ چکی تھی مورخین کے اندازے کے مطابق۔ اب ہر دفعہ ان کے ہاں جوڑے میں اولاد ہوتی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم جاری کیا کہ اپنی اولاد میں سے بیٹا جو پیدا ہوتا ہے اس کو دوسرے جوڑے میں پیدا ہونے والی بیٹی کے ساتھ بیاہ ہو، یعنی کہ ایک جوڑا آپس میں نہیں شادی کر سکتا تھا، دوسری دفعہ جو پیدا ہونے والی اولاد ہے ان میں سے ایک بیٹے کی شادی دوسری کی پیدا ہونے والی بیٹی کے ساتھ کر دو، یعنی کہ کراسنگ میں، اور اس طرح ان کی نسل بڑھتی گئی، اور زندگی میں اور ان کی
نیک اولاد بھی پیدا ہوئی، بد اولاد بھی پیدا ہوئی، ایک حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے۔ بہرحال اسی طرح ان کی اولاد بڑھتی گئی اور اسی طرح زندگی میں دنیا میں کام شروع ہوتے رہے، اور آدم علیہ السلام سے ہی بعد میں تمام اولادیں، تمام انسان ان کے بعد آئے اور تمام انبیاء کرام ان میں سے آئے۔ جب آدم علیہ السلام وفات پانے والے تھے تب فرشتے آسمان سے، جنت سے ان کے لیے خوشبو لائے اور کفن لائے، اور ان کے بیٹے شیث علیہ السلام سے آ کر تعزیت کی اور ان کو تلقین کی کہ اپنے والد کے ہی نقش قدم پر چلنا اور ان کے بتائے ہوئے ہی طریقہ کار پر چلنا، رب ذوالجلال کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہنا، ان کی تبلیغ کرتے رہنا اور شرک سے دور رہنا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے بالکل ویسا ہی کیا اور انہی کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلنے کی کوشش کی۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں 7 جگہ پر بہت دفعہ 7 بار انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس سٹوری کو نیریٹ کیا ہے، اور جو 2 میجر پلیسز ہیں ان میں سورہ انفال اور سورہ بقرہ، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سٹوری بتائی ہے، اور محض اس لیے بتائی ہے تاکہ ہم سب اپنے بڑوں کو جان سکیں اور ان کی زندگی سے کچھ سیکھ سکیں۔ ہماری زندگیوں میں آگے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، مگر اپنے انسیسٹرز کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اس سیریز کا حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔